بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جس روضہ کی زیارت کروانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ روضہ ہے اس صحابی کا جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں اور تمام زیارات کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پسند کیا اور ان کے بارے میں فرمایا، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ غزوہ خندق جو بہت مشہور و معروف غزوہ ہے اسلام کی ہسٹری میں، اس جنگ میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے ہی دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کی ولادت اصفہان ایران کے ایک شہر میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ شام اور پھر مدینہ میں گئے۔ بعض اطلاعات کی بنیاد پر سلیمان ایک زرتشتی ایرانی تھا جس کا نام رزبی تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں عیسائیت اختیار کر لی۔ عیسائیوں کو سرزمین عرب میں ایک نبی کے ظہور کی پیشین گوئی کرنے کے بعد وہ حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے بیچ رستے میں ہی غلام بنا کر مدینہ میں بنو قریظہ کے ایک شخص کو بیچ دیا گیا۔ وہ مدینہ میں اس وقت داخل ہوئے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال ہی میں ہجرت کی تھی۔ سلیمان نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور نبوت کے آثار کی تصدیق کے بعد اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ یہ روضہ حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عبداللہ بن جابر انصاری کا روضہ ہے۔ یہ تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ روضہ ابھی تعمیر ہو رہا تھا۔ جو بھی ایران عراق میں زیارات کے لیے آتے ہیں وہ حضرت سلیمان فارسی کی روضہ مبارک پر سلام ضرور پیش کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم یہاں موجود تھے تو کچھ انڈیا سے برادران آئے ہوئے تھے جو اس وقت سلامی پیش کر رہے تھے۔ ان کی سلامی آپ کو ویڈیو کے آخر میں ضرور دکھائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام کی جانشینی کی حمایت کی اور واقعہ ثقیفہ کی مخالفت کی۔ حضرت سلیمان فارسی کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کے زمانہ میں المدین کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنی تنخواہ خیرات میں دی اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ٹوکریاں بنا کر گزارا کیا۔ ایک طویل زندگی کے بعد حضرت سلیمان فارسی مدائن میں ہی انتقال کر گئے۔ یہاں وہ سلیمان پاک کے نام سے مشہور مزار میں مدفون ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلیمان فارسی کی قبر مبارک ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف اصحاب اور اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں بہت سی لڑائیوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ بعض روایات میں ان کا ذکر امام علی علیہ السلام کے 4 اہم اصحاب میں سے ایک کے طور پر ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام و فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے ابتدائی خلفاء کی فتوحات میں بھی شرکت کی۔ ایک جنگ میں یہ سپہ سالار بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کا مزار بھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پاس ہے۔ ان کا مزار عراق کے شہر مدائن میں واقع ہے۔ یہ روضہ مبارک ابھی زیر تعمیر ہے۔ روضے کی اندرونی اور بیرونی کمپلیٹ ویڈیو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ مزید ایران اینڈ عراق کی زیارات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام